یہ 850-900 سال رعایا اور کمی رہنے والا جو رویہ ہے، اس کو آپ جب اختیار دو گے، اقتدار دو گے، وہ یہی کچھ کرے گا. اور یہ بات میں آج آپ کے سوال کے جواب میں نہیں کر رہا، میرا یہ 32 سال پرانا تھیسس ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس ملک کا کرنا کیا ہے. اور ایک آخری بات سن لیں، قوموں پہ بعض اوقات ایسے فیصلہ کن موڑ آتے ہیں جہاں دو میں سے ایک چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حادثہ یا معجزہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ کوئی معجزہ ہوتا ہے یا حادثہ ہوتا ہے. یہی ہماری تاریخ ہے. ملک کا بننا معجزہ تھا، ٹوٹنا حادثہ تھا. جی میں نے سوال میں 2 حوالے دیے ہیں چیف جسٹس کے مستقبل کو لے کے، سجاد علی شاہ یا افتخار محمد چودھری. آپ عدل کے ایوان میں کیا ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ میں سچی بات میں ان ٹرمز آف کنٹری دیکھتا سوچتا ہوں ملک کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں کا انجام بھی ایک جیسا ہی ہوا. جن کو آپ شاید کو 2 مثالیں سمجھ رہی ہیں، قطعاً نہیں. یاد رکھیں، بندہ انسان کا بچہ وہ ہے سیاست میں جو جانے کے بعد عزت اور محبت سے یاد رکھا جائے. یہ ایسے منصب ہیں، whether it is چیف جسٹس، چیف آف دی آرمی اسٹاف اور چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، یہ دھیان میں رکھنا. ان کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے مناصب پہ نہیں رہتے. یہ تو ساری ردے ہوئے لوگ ہیں. چند روز پہلے شاید آپ ہی کے پروگرام میں تھا، وہ جسٹس کارنیلیس وغیرہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو ادب احترام، میں نے تو ان کو کبھی نہیں دیکھا ان کا نام لیتے ہوئے. ویسے ہی جب ہم بات کرتے ہیں تو فیض صاحب کہتے ہیں why it is so. قاسمی صاحب کہتے ہیں، احمد ندیم قاسمی، کئی لگڑ بگڑ لگے پھرتے ہیں یہاں. منٹو صاحب نکلتا ہے منہ سے. کیوں؟ جنہوں نے اپنے کام کے ساتھ انصاف کیا ہوتا ہے. جن 2 کی آپ نے مثالیں دیں وہ تو ٹکے ٹوکری لوگ ہیں اس ملک میں. جی ٹھیک ہے. حسن رضا صاحب، آپ چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل ہیں. اس وقت جو عدلیہ، انصاف اور اس پورے معاملے کو لے کر گزشتہ کچھ مہینوں سے ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، اور آج سپریم کورٹ کے باہر سیاسی جماعتیں بھرپور احتجاج کر رہی ہیں، پارلیمان کے اندر بڑی تند و تیز تقریریں کی گئی ہیں. کیا چیف جسٹس پاکستان کی رٹ ختم ہو رہی ہے؟ ہاں دیکھیں، انتہائی افسوسناک یہ سارے معاملات ہیں. دل خون کے آنسو رو رہا ہے. ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح کی صورتحال آئے گی کہ عوام آ جائیں گے اور سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیں گے اور چیف جسٹس یا ججز کے خلاف بات کریں گے. انتہائی تکلیف دہ بات ہے. جس طرح ابھی حسن نثار صاحب فرما رہے تھے، انہوں نے بھی بات کڑوی ہوتی ہے لیکن ہوتی سچی ہے. انہوں نے بھی ٹھیک کہا ہے. اب دیکھیں کہ یہ کیوں ہوا. اگر اس کو عوام کی جگہ ہم کیا کچھ حکومتی جماعتیں آ گئی ہیں سر؟ دیکھیں، حکومتی جماعتیں تو عوام ہی ہوتی ہیں نا، پولیٹیکل پارٹیز عوام ہوتی ہیں. اب ہم یہ کہیں کہ 2 دن پہلے تحریک انصاف کے کارکنوں نے ہر جگہ آگ لگائی، توڑ پھوڑ کی، تو وہ عوام نہیں تھے؟ وہ بھی تو عوام ہی تھے، اسی ملک کے وہ شہری تھے. کوئی 2-3 وہ افغانی بچے پکڑے گئے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہمیں فلاں ایم پی اے نے پیسے دیے تھے. باقی تمام کے تمام اس ملک کے معزز شہری ہیں، پاکستان کے شناختی کارڈ ہولڈر ہیں، لیکن انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت جو کام کیا کر دیا. افسر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی. حسن صاحب نے اوپر کہا کہ ایک ہی ہیں، جو میں 2 نام جب لے رہی ہوں کہ مستقبل کی عدلیہ کا، وہ کہہ رہے ہیں ایک ہی بات ہے. مگر دیکھیے کہ حادثہ ہوتا ہے یا معجزہ. آپ کس طرح جو معاملات اسلام آباد میں جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کدھر جائیں گے؟ اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ لوگ لاہور کی لیڈ سے ہے، اور بات صرف یہ ہے کہ حادثہ ہوتا ہے، یہ معجزہ بات بڑی پتے کی ہے حسن نثار صاحب نے. معجزہ ہو سکتا ہے، اور اگر معجزہ نہ ہوا تو پھر حادثہ ہوگا. مجھے تو یہ لگ رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے. معجزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معجزہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر جو لوگ ذمہ داران ہیں وہ اپنی ذمہ داری سمجھ لیں تو معجزہ ہو جائے گا. ذمہ داران کون کون سے ہیں؟ دیکھیں، سیدھی سی بات ہے، اس وقت پرابلم ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اور دونوں بدقسمتی سے تقسیم ہو چکی ہیں.
جو میں بار بار کہتا ہوں تقسیم ہو چکی ہیں. دیکھ لیں تقسیم آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے, اور اس میں سب سے بڑی تقسیم جو ہوئی ہے وہ فوج کے اندر ہوئی ہے. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. ججز میں تو اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے نا, آئین کی شکوں پہ, کسی اور جگہ پہ, وہاں چین آف کمانڈ پہ جو کبھی کوئی شک نہیں ہوتا. لیکن جس طرح سے اٹیک کیا گیا اور جس طرح سے جناح ہاؤس کو آگ لگائی گئی, وہ کرنل شیر خان کا مجسمہ جنہوں نے اپنی جان دی وہاں پہ, اس کو توڑا گیا. پھر وہ جو ایم عالم کا جہاز ہے اس کو جس طرح آگ لگائی گئی. ہم نے تو یہ دیکھا تھا, ہم اور ہمارے جیسے بہت سارے لوگوں نے, کہ اگر آپ کسی جرنیل کی سیاست میں مداخلت پر سوال بھی اٹھائیں, اس کے ذرائع آمدن پر سوال اٹھائیں, اس کے رہن سہن پر بھی سوال اٹھائیں تہذیب یافتہ طریقے سے, تو آپ ہی کو اٹھا لیا جاتا تھا. آپ پہ قاتلانہ حملے ہوتے تھے, گولیاں ماری جاتی تھی, کڈنیپ ہو جاتے تھے, آپ پہ غداری اور بغاوت کے مقدمے بنائے جاتے تھے, اور آپ کو مارا جاتا تھا, ایکسیڈنٹ ہو جاتے تھے. لیکن اب بدقسمتی سے ہوا یہ ہے, مجھے جو میری اطلاعات ہے میں اس کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں, کہ ایک سرونگ جنرل کی پتلون ڈنڈے پہ لہرائی گئی لاہور کی سڑکوں پر, اور مزید کپڑوں سمیت, جس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. لیکن وہ جنرل خود اور بھی بہت سارے سرونگ آفیسرز جو ہیں اور جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں, وہ اس وقت بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہوا ہے. مجھے اس کی بات نہیں سمجھ, مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی یہ اسٹاک ہوم سنڈروم ہے یا کیا وجہ ہے. اسٹاک ہوم سنڈروم ہے اگر تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے, لیکن کیا یہ عشق کی وہ سٹیج ہے جس میں انا کی اور غیرت کی اور حمیت کی موت ہو جاتی ہے, کہ جو مرضی اب آج آپ نے اختر مینگل کی تقریر سنی ہے قومی اسمبلی میں, آپ عشق کی بات کر رہے ہیں, آج پارلیمنٹ میں بھی عشق معشوقی کی بڑی بات ہوئی. اب سار صاحب تھوڑا واپس آتے ہیں جو کچھ پولیٹیکلی ہو رہا ہے. سیاسی جماعتیں نون لیگ, پیپلز پارٹی, JUI, ANP, جو آج ان کی طرف سے پیغام دیا گیا پارلیمنٹ کے اندر سے اور سپریم کورٹ کے باہر سے, یہ ماضی میں یہ کہتے رہے ہیں کہ جتھوں کے دباؤ پر استعفے جو مانگنا یا اس کا مطالبہ کرنا اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, مگر آج وہ وہاں سے یہ مطالبے آ رہے ہیں. کیا اس طرح کا مطالبہ چیف جسٹس آف پاکستان سے کیا جانا چاہیے؟